محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنی طبیعتوں میں، اپنی عادتوں میں تبدیلی لائیں، ایسی تبدیلی لائیں کہ آپ وہ چیز پسند کریں جو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پسند ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے محبت کرتے تھے، جس چیز کو پسند فرماتے تھے، ہماری طبیعتوں میں بھی وہ چیز پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے مطیع اور فرمانبردار اور فالوور ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کے تابع نہ ہوں، اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا لما جئت بہ، کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کا دل دادا ہو جاتا ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، ہمیں حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ حضور کو کیا چیز پسند ہے۔ آپ کس چیز سے ناپسندیدگی کا اظہار و اعلان فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کرتے تھے، ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ آپ کس طرح سے کھانا تناول فرماتے تھے، ہمیں اس سے سبق لینا ہے۔ آپ شہد پسند فرماتے تھے، لہٰذا ہماری طبیعتوں میں بھی شہد سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ سفید لباس سے محبت فرماتے تھے، لہٰذا ہماری طبیعتوں میں بھی سفید لباس سے محبت ہونا چاہیے۔ آپ صدقات و خیرات سے محبت فرماتے تھے، بچوں کو سلام کرنے میں آپ اولیت حاصل کرتے تھے، لہٰذا ہم کو بھی اس چیز میں پیروی کرنا چاہیے۔ نبی پاک کی طبیعت میں جو چیز تھی، ہم کو اپنی طبیعتوں میں وہ چیز لانی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق حضور کی ایک سنت کو تلاشتے تھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی چھان بین کرتے تھے، اور حضور پاک کے بعد صدیق اکبر کے بھی ہر عمل کو تلاشتے تھے کہ ہم بھی اس پر عمل کر لیں۔ لہٰذا چاروں صحابہ کا یہ عمل تھا، طریقہ تھا کہ حضور کی ہر سنت کو تلاش کر، ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نابینا کو اپنی زبان مبارک سے کھیر کھلاتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر بھر اس نابینا کو، معذور آدمی کو، مفلوج آدمی کو اپنی زبان سے کھیر کھلائی۔ حضور کا طریقہ تھا، تو آپ نے بھی عمر بھر اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھا، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ حضور چونکہ پسند فرماتے تھے تو اکبر نے بھی اس چیز کو پسند کیا۔ ہمیں اپنی طبیعتوں میں وہ چیز پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیں، اگر ہم حضور کے سچے پکے امتی ہیں، زبانی نہیں، نبی پاک داڑھی شریف رکھتے تھے، ہمیں بھی داڑھی رکھنا ہے، یہ حضور کی محبوب سنت ہے، تمام نبیوں کی محبوب سنت ہے۔ حضور کو عطر پسند تھا تو ہمیں بھی عطر پسند ہو۔ حضور خواتین اپنی زوجہ سے محبت فرماتے تھے، ہمیں بھی اپنی زوجہ سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو محمد یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلباء کو، طلاب العلم کو درس حدیث دے رہے تھے۔ آپ نے حدیث کے درس کے دوران فرمایا کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الضبع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے، کدو شریف سے محبت کرتے تھے، آپ تناول فرماتے تھے۔ اسی درس میں ایک طالب علم نے کہا اپنے استاد سے کہ وَلَكِنِّي لَا أُحِبُّ الضُّبَعَ، کہ بے شک میں تو کدو سے محبت نہیں کرتا، مجھے کدو سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اتنا اس نے کہا ہی تھا کہ حضرت ابو یوسف حدیث کا درس چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کہ وہ قاضی القضات تھے، آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور کہا تب یا زندیق، زندیق توبہ کر، نہ ابھی میں تیرا سر تیرے جسم سے جدا کر دیتا ہوں۔ تو نے اس طرح کی بات کیوں کہی؟ جو پیغمبر کو چیز پسند ہو اور تو ناپسند کرے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے محبت کرے تو اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے، نبی پسند کرے، امتی ناپسند کرے، تیری یہ مجال، میں ابھی تیرا سر تیرے جسم سے جدا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس سے کہا توبہ کر، تو وہ توبہ کرنے لگا۔ یہ تھا بڑے لوگوں کا کام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز پسندیدہ ہوتی تھی، اگر دوسرا انسان اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا تو وہ نالا اور غصہ ہو جاتے تھے اس پر۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے اندر، اپنے وجود میں وہ چیزیں شامل کرنا ہے، حضور کی سنتوں کو شامل کرنا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور حضور کی ہر اس سنت پر عمل کرنا جو اس دور میں ختم ہو رہی ہے، مفقود ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ میری وہ سنت جو ختم ہو رہی ہے، جو جاتی رہی ہے، اگر میری امت میں سے کسی نے اس کو زندہ کر دیا، اس پر عمل کر دیا، تو فلہ اجر مئۃ شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کے اجر کا ثواب نصیب ہوگا۔
لہٰذا حضور کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر اس پر عمل کریں، حضور کی سنتوں کو عمل میں لائیں اور دوسروں کو بھی اس پر تاکید کریں کہ حضور کی سنت پر عمل کرو، حضور کی سنت پر عمل کرو، حضور کی سنت کو اپنے اندر شامل کرو۔ لہٰذا ہمیں سنتوں کی مکمل پیروی کرنا چاہیے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حضور کی ہر سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔